علیکم، میں امداد سومرو۔ NA 249 پر پھر تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ پھر مسلم لیگ نون نے اپنی درخواست پر کروائی گئی ریکاؤنٹنگ کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ اب الیکشن کمیشن کو نئی درخواست دے دی ہے کہ ریکاؤنٹنگ روک دی جائے۔ یہ درخواست مفتاح اسماعیل نے دی ہے، اور مفتاح اسماعیل کی جانب سے خواجہ سعد رفیق اور دیگر قائدین نے الیکشن کمیشن اسلام آباد میں جا کر درخواست جمع کروائی ہے۔ کراچی میں آج NA 249 کو جو 29 اپریل کو الیکشن ہوا تھا، جس میں مسلم لیگ نون کو 683 ووٹوں سے شکست ہوئی تھی یا بتائی گئی تھی، کیونکہ اس کا رزلٹ روک دیا گیا تھا۔ اب ریکاؤنٹنگ کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کون ہارا تھا کون جیتا تھا۔ ریکاؤنٹنگ تو چل رہی ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون اور ان کی دیگر ہمخیال جماعتیں، ان ہمخیال جماعتوں میں PTI، متحدہ قومی موومنٹ اور PSP۔ اچھا، یہ ہمخیال جماعتیں اس حلقے کی حد تک میں بات کر رہا ہوں۔ پولیٹیکلی یہ کتنے ہمخیال ہیں کتنے ہمخیال نہیں ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کتنے ایک دوسرے کے قریب ہیں اور کتنے ایک دوسرے کے دور ہیں۔ PTI اور مسلم لیگ نون کیسے ہمخیال ہو سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں اس حلقے کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں، جس کو میں نے ایک دن کہا تھا کہ NA 249 میں ایک نئے طرز کی IJI بن گئی ہے۔ IJI سے مراد یہ تھا کہ IJI بنی تھی پیپلز پارٹی کے خلاف، تو یہ والا ہمخیال گروپ جو ہے مختلف سیاسی جماعتوں کا، اور ایسا ہوتا ہے، ظاہر ہے اس میں کوئی بری چیز بھی نہیں ہے۔ وہاں پر سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور وہاں پر ظاہر ہے جتنی جماعتیں اپوزیشن میں ہیں وہ حکومت کے اگینسٹ ہوں گی۔ لامول ہے، کل پیپلز پارٹی جو ہے جب مرکز میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو عمران خان صاحب خورشید شاہ صاحب کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے، تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہوتی۔ سیاست میں ایسا ہوتا ہے، ظاہر ہے سیاست ہے ڈے ٹو ڈے افیئر، تو اس ڈے ٹو ڈے افیئر میں ظاہر ہے اب آج جس کی حکومت ہے باقی جماعتیں جتنی بھی اپوزیشن کی ہیں اس کے اگینسٹ ہوتی ہیں، تو سندھ میں کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور پیپلز پارٹی کے اگینسٹ الیکشن لڑا تھا مسلم لیگ نون نے، PTI نے، PSP نے، MQM نے، TLP نے اور دیگر جماعتوں نے۔ تو بہرحال قصہ یہ کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں پر جب الیکشن ہوا تھا پہلے دن، تو اس کے رزلٹ آنے کے فوراً بعد مسلم لیگ نون نے، خاص طور پر جب 7 بجے کے بعد جو TV چینلز نے رزلٹ روک دیے تھے، میرے پاس آ رہے تھے وہ رزلٹ، میں بار بار بتا چکا ہوں کہ وہ رزلٹ رکے نہیں تھے، رزلٹ لیٹ ہوئے تھے، لیٹ ضرور ہوئے تھے، لیکن رزلٹ کا رک جانا کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ رزلٹ رکا تھا لیاری والے حلقے میں، رزلٹ رکا تھا خواجہ سعد رفیق کے حلقے میں یہاں پر لاہور میں 2018 کے الیکشن میں، جب 72 گھنٹے تک رزلٹ نہیں آیا تھا۔ ایون لاڑکانہ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو حلقہ تھا وہاں پر بھی رزلٹ بہت لیٹ ہو گیا تھا۔ تو بہرحال تو رزلٹ لیٹ ہونے شروع ہوئے تھے، اور پھر جب مسلم لیگ نون پہلے جیت رہی تھی، پھر پیپلز پارٹی جیت رہی تھی، پھر مسلم لیگ نون، پھر کہیں TLP، تو یہ سارا جب چلتا رہا تو مسلم لیگ نون نے خاص طور پر کہنا شروع کر دیا کہ دھاندلی ہو رہی ہے۔ تو اس کے بعد بہرحال انہوں نے ایک اپنا آئینی قانونی حق استعمال کیا، 5% سے کم مارجن پہ وہ ہارے تھے، اور انہوں نے RO کو کہا کہ جناب ریکاؤنٹنگ کریں، تو RO نے ریکاؤنٹنگ کا ان کا لیگل جو رائٹ تھا وہ RO نے ان کو نہ دیا، اور اس کے بعد وہ چلے گئے الیکشن کمیشن میں، اور الیکشن کمیشن میں انہوں نے درخواست دی۔ الیکشن کمیشن نے ان کی درخواست جو ہے سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے، یکم کو وہ درخواست جاتی ہے سماعت کو، 30 کو درخواست جاتی ہے، اور وہ درخواست سماعت کو منظور کرتے ہوئے 4 کو ہیئرنگ کی، اور 4 کو اور نتیجہ روک لیا تھا، سارے سب کے سامنے ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے 6 کو ریکاؤنٹنگ کا آرڈر کیا تھا، اور جس میں انہوں نے ہدایت کی تھی کہ تمام سیاسی جماعتوں کی موجودگی میں، اور سیاسی جماعتوں کو بھی آرڈر، الیکشن کمیشن کا آرڈر جو میرے پاس پڑا ہوا ہے اس میں سیاسی جماعتوں کو بھی ہدایت کی گئی تھی کہ وہ موجود ہوں وہاں پر، ان کے امیدوار یا ان کے لوگ نمائندگان وہاں موجود ہوں، اور ان کی موجودگی میں تھیلے کھلیں گے صبح 9 بجے، اور اس کے بعد ریکاؤنٹنگ ہوگی، اور ریکاؤنٹنگ کے بعد جو نتیجہ آئے گا اس کو ظاہر ہے اس کے بعد لیگلی تو یہی ہونا ہے کہ اس کو الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کر دینا ہے۔ مگر اب ہوا یہ کہ جب آج الیکشن کمیشن میں کراچی میں وہاں پر RO آفس میں ریکاؤنٹنگ کے لیے سارے اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے، تو وہاں پر مسلم لیگ نون نے اور باقی جو PSP MQM نے وہاں پر الزام عائد کیا کہ تھیلے کھلے ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ ڈاکومنٹس مانگے، جس میں وہ ڈاکومنٹ جن پر تمام پولنگ اسٹیشنز کے جو پولنگ اسٹاف ہیں ان کے دستخط، فارم 45، فارم 46 اور دیگر ڈاکومنٹس وہ انہوں نے مانگے، اور وہ اس کے بعد بائیکاٹ کر کے آگے کہ ہمیں یہ نہیں دیا جا رہا، اور ساتھ ہی انہوں نے پھر ایک دستخط شدہ ایک جو ہے انہوں نے درخواست بھی وہاں پر وہاں جمع کروا دی، درخواست ڈکلیریشن میں اس کو کہہ سکتا ہوں جمع کروائی، جس میں مسلم لیگ نون، MQM، PTI اور PSP کے ارکان کے دستخط تھے، اور یہ والی درخواست جو ہے وہاں پر انہوں نے جمع کروا دی، درخواست نہیں ڈکلیریشن۔ اس ڈکلیریشن کے بعد وہ بائیکاٹ کر کے باہر آ گئے، اور پھر
پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں قادر مندوخیل صاحب، انہوں نے بھی بعد میں پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے اچانک جو ہے ان کو خیال آیا ہے، الگ الگ اب نئی چیزیں سامنے لے کر آ رہے ہیں اور ریکاؤنٹنگ نہیں رکے گی کیونکہ الیکشن کمیشن کا آرڈر ہے۔ جب میں نے بعد میں چیزیں پتہ کرنے کی کوشش کی شروع کی تو پھر کچھ مزید درخواستیں جو خواجہ سعد رفیق صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ شیئر ہوئی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے جا کے الیکشن کمیشن میں جمع بھی کروائیں، ان درخواستوں میں کہا گیا ہے کہ جناب الیکشن کمیشن کو اور آر او آفس کو یہ درخواستیں دی گئی ہیں، یہ 2 درخواستیں ہیں، یہ بعد میں آج کی ڈیٹ ان پر لگی ہوئی ہے 6 کی، یہ درخواستیں دی گئی ہیں جس میں انہوں نے کہا گیا کہ جی ہمیں فلاں ڈاکومنٹس دیے جائیں اور ٹیلی کرنے کے لیے دستخط دیے جائیں ہمیں پولنگ اسٹاف کے، اور اس کے علاوہ ہمیں باقی جو ہے وہ کچھ چیزیں انہوں نے یہاں پر مانگی ہیں، کاؤنٹر فائلز وغیرہ مانگی ہیں تاکہ ہم اس کو جو ہے وہ اپنا ٹیلی کر سکیں، اس میں موازنہ کر سکیں۔ یہ ہو گیا، اور جب یہ بائیکاٹ کر کے آ گئے تھے تو الیکشن کمیشن نے ایک نوٹس جاری کیا تھا جس کو میں حیرت انگیز طور پر سن رہا تھا میڈیا پر کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے بائیکاٹ کرنے والی جماعتوں کو درخواست کی ہے کہ واپس آ جائیں۔ یہ الیکشن کمیشن نے پی ایم ایل این، ایم کیو ایم، پی ٹی آئی اور پی ایس پی کو اور دیگر جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں ان کو نوٹس بھیجا تھا کہ بھائی الیکشن کمیشن کے حکم کے مطابق کاؤنٹنگ تو ہوگی، ریکاؤنٹنگ تو ہوگی، آپ 11 بجے آ جائیں، ورنہ کوئی آتا ہے کوئی نہیں آتا، ریکاؤنٹنگ ہونی ہے۔ اس کی پوزیشن کیا تھی، لیگل پوزیشن کیا تھی، یہ جب میں نے جاننے کی کوشش کی تو جناب پتہ چلا کہ الیکشن کمیشن کا آرڈر محدود تھا۔ یہ جو کچھ ڈاکومنٹ منگوائے جا رہے ہیں، اب یہ سوال ہے، میں نے کیونکہ کچھ لیگل ایکسپرٹ سے بات کی ہے، الیکشن کو جاننے والوں سے بات کی ہے، اور تھوڑا بہت جو 2013 کے بعد الیکشنز میں جو وہ مختلف عمران خان صاحب نے خود اٹھایا تھا معاملہ، تو اس میں کاؤنٹر فائلز اور یہ وہ ساری چیزیں ہم نے بھی رٹ لی ہوئی تھی۔ کبھی کوئی پریس کانفرنس کر رہا ہوتا تھا، کبھی کوئی پریس کانفرنس، کبھی حامد خان تو کبھی اعزاز احسن تو کبھی کوئی، کہ جناب اس طرح تھیلے کھلتے ہیں، تھیلوں میں یہ ہوتا ہے، فرانزک کیا ہوتا ہے، سارا کچھ کیا ہوتا ہے، تو تھوڑی بہت چیزیں ہمیں بھی سمجھ آ گئی تھیں، تھوڑی بہت، مطلب ایک رپورٹر کے طور پہ۔ تو جب آج میں نے پریس کانفرنس سنی مفتاح اسماعیل صاحب کی تو مجھے لگا کہ یہ جو ہے معاملہ فرانزک آڈٹ والی طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں، ان کی باتیں ریکاؤنٹنگ سے کچھ آگے ہیں۔ پھر میں نے سوال تھے، ظاہر سوالوں کا جواب لینے کے لیے میں نے کچھ وکلاء سے بات کی، کچھ ایکسپرٹ سے بات کی، اور میں نے خاص طور پر پیپلز پارٹی کے جو وکیل سردار لطیف کھوسا، جو اس میں قادر مندوخیل صاحب کے وکیل تھے، ان سے بات کی، تو انہوں نے بھی مجھے یہ کہا کہ جناب آرڈر جو ہے وہ محدود تھا صرف اور صرف ریکاؤنٹنگ کی حد تک، ریکاؤنٹنگ کے علاوہ کوئی اور چیز انٹرٹین نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ آرڈر ہے ہی ریکاؤنٹنگ کا۔ کیونکہ ان کو جو خاص طور پر مسلم لیگ نون کو، ان کو جو یہ ریکاؤنٹنگ کا آئینی حق ملا ہے، قانونی حق ملا ہے، وہ کسی دھاندلی کے الزام پر نہیں ملا۔ انہوں نے دھاندلی کے ثبوت کوئی پیش نہیں کیے، کسی ایک حلقے کا، کسی ایک جگہ کا انہوں نے الزام لگایا ہے، ثبوت پیش نہیں کیا۔ البتہ ان کو جو یہ رائٹ دیا گیا ہے یہ 5% کم مارجن کی وجہ سے دیا گیا ہے، کہ جیت کا مارجن 5% سے کم ہے۔ جب جیت کا مارجن 5% سے کم ہو تو جو رنر اپ ہے یا کوئی بھی، ان کو یہ رائٹ دیا جا سکتا ہے، اس رائٹ کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس رائٹ کو دیکھتے ہوئے الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ دیا ہے ان کو ریکاؤنٹنگ کا آرڈر کیا۔ اب مزید چیزیں جو مانگی جا رہی ہیں تو یہ ریکاؤنٹنگ مکمل ہونے کے بعد ہوں گی اور یہ سارا کچھ ہوگا۔ اب میں نے اس کے بعد 1-2 اور وکیلوں سے بھی بات کی، انہوں نے مجھے یہی بات بتائی۔ پھر 1-2 لوگ جو الیکشن کو کور کرتے رہے بڑے عرصے سے، ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی یہ ابھی ریکاؤنٹنگ کی حد تک معاملہ رہنا ہے، ریکاؤنٹنگ سے آگے معاملہ نہیں جائے گا۔ اگر ریکاؤنٹنگ سے آگے آج معاملہ گیا تو الیکشن کمیشن کا جو آرڈر ہے اس سے باہر ہوگا۔ اس کے بعد میں نے کہا جناب وہ تو مطمئن نہیں ہو رہے ہیں نا، ایک فریق کہہ رہا ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ ریکاؤنٹنگ میں بھی دھاندلی ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جناب ریکاؤنٹنگ کے بعد پھر الیکشن ٹریبیونل ہے، پھر ان کو چیف الیکشن کمشنر کے پاس جانا پڑے گا، الیکشن کمیشن میں جائیں گے، اپنی الیکشن عذرداری جو ہوتی ہے، الیکشن پٹیشن جو ہوتی ہے وہ یہ دائر کریں، اور اس کے بعد یہ وہاں پر فرانزک کا کریں، الیکشن ٹریبیونل کی درخواست دیں، جو بھی کریں، تو اس کے بعد ایک پروسیجر ہے۔ یہ معاملہ رکنا نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اب اگر ریکاؤنٹنگ کے بعد دوسرا فریق مطمئن نہیں ہوتا تو بات ختم ہو جاتی ہے، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ ان کے پاس اور بھی فورمز ہیں، یعنی اور فورمز کے مطلب کہ ابھی یہ چیلنج کر سکتے ہیں، اس رزلٹ کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں، اور رزلٹ کو چیلنج کرنے کے لیے پورے کے پورے الیکشن کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ جیسے ابھی مسلم لیگ نون جو ہے وہ الیکشن نہیں مان رہی، جو رزلٹ نہیں مان رہی، انہوں نے ریکاؤنٹنگ کی طرف چلے گئے۔ پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ری پول چاہیے، ہم دوبارہ انتخابات چاہتے ہیں، جس طرح مسلم لیگ نون نے ڈسکے والا
جو ہے وہ الیکشن دوبارہ کروانے کی درخواست دی تھی اور وہ منظور ہو گئی تھی، اور وہاں پر الیکشن کمیشن خود بھی فریق تھا، کیونکہ وہاں پر جو دھاندلی ہوئی تھی مسلم لیگ نون نے وہاں پر ثبوت پیش کیے تھے، 22 پولنگ جو تھے پریزائڈنگ افسر تھے وہ غائب ہو گئے تھے، اور الیکشن کمیشن کے پاس بھی اس کے ثبوت تھے، کیونکہ الیکشن کمیشن خود پریس ریلیز جاری کر چکا ہوا تھا کہ بھائی ہمارے تو لوگ ہی غائب ہو گئے تھے۔ تو وہاں پر معاملہ یہ تھا کہ وہاں پر ان کو ری پولنگ کی مل گئی تھی، یہاں پر ری کاؤنٹنگ کی ان کی 5% والی جو مارجن والا معاملہ تھا اس وجہ سے ہوا ان کو کوئی یعنی کسی دھاندلی کی بنیاد پہ یہ رائٹ نہیں ملا۔ اب دھاندلی ان کو ثابت کرنے کے لیے الگ سے جانا پڑے گا، کیونکہ الیکشن کمیشن کا آرڈر جو ہے اس کی آخری لائن یہ تھی کہ فرانسک آڈٹ وغیرہ کی جو درخواستیں ہیں وہ مسترد کی جاتی ہیں۔ اب آگے ان کو اس کو کرنا ہوگا پروسیجر، لیکن اب جو بات ہے پولیٹیکل وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی، پی ایس پی یا دیگر سیاسی جماعتیں، اب مسئلہ یہاں پہ ہو رہا ہے مسلم لیگ نون کا، باقی سیاسی جماعتیں مسلم پی ٹی آئی تو چوتھے نمبر پہ ہے، باقی وہ تیسرے اور چوتھے اور پانچویں نمبر پہ ہیں، تو ظاہر مسئلہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ یعنی ممکن ہے کہ مسلم لیگ نون کی بات ٹھیک ہو، وہاں پر اگر وہ چیزیں کھلی ہوئی ہیں تو، لیکن جو بکسے وہ جو تھیلے وغیرہ کھلے ہوئے اور وہ نئے ووٹ ڈالنے کا یا مسلم لیگ نون کی جیت کو شکست میں تبدیل کرنے کا ان کا الزام ٹھیک ہو، لیکن بات ہو رہی ہے آج کے آرڈر کی، یعنی ابھی مسلم لیگ نون نے اگر وہ جو بات کر رہے ہیں اگر ان کی بات ٹھیک ہوتی تو پھر یہ 6 تاریخ کی جو درخواست یہ جو الیکشن کمیشن کو دی گئی ہے، جو میں بار بار دکھا رہا ہوں آر او کو اور اس کو، تو یہ 6 تاریخ کی ہے، یا تو یہ پہلے ہوتی، اگر پہلے کی ہوتی تو پھر مان لیتے۔ ریکاؤنٹنگ کے آرڈر کے اوپر آپ نے باقی جو چیزیں فرانسک کے لیے کر دیں، فرانسک ٹائپ، تو وہ ظاہر ہے آر او کے اختیار میں تو نہیں ہے، یا وہاں صوبائی الیکشن کمیشن کے میرا خیال اختیار میں نہیں ہے جو وکلا کہہ رہے ہیں، تو اس کے لیے دوبارہ ان کو جانا پڑے گا۔ تو اب کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو بار بار ہروانا چاہتے ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے موقف پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کا ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ اگر پہلی جو رزلٹ آ گیا تھا، رزلٹ کے بعد الیکشن کمیشن میں چلے گئے، ریکاؤنٹنگ ہو گئی تو ریکاؤنٹنگ میں بیٹھ جاتے۔ اب اگر ریکاؤنٹنگ کے بعد اگر بہت بڑا اگر ریکاؤنٹنگ کے بعد الیکشن کمیشن نوٹیفائی کر دیتا ہے اگر پیپلز پارٹی کے مندوخیل صاحب جو، کیونکہ مفتاح اسماعیل صاحب کا بائیکاٹ کا سے یہی لگ رہا ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ ان کو یہاں پر بھی ہروایا جائے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہار جائیں گے، ہروایا جائے گا مفتاح اسماعیل صاحب کے مطابق، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر میں نے پوچھا وکیلوں سے تو انہوں نے کہا کہ اگر ریکاؤنٹنگ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد لگتا نہیں ہے کہ نوٹیفیکیشن رکے گا، پھر جو بھی جیتے گا اس کا ہو جائے گا، اپنا ممبر قومی اسمبلی کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا۔ اور اگر یہاں پر مفتاح اسماعیل پھر ہار جاتے ہیں تو پھر وہ جو ایک بار ہار تھی، جیسے ڈسکا میں کیا اسجد ملی صاحب نے اور عثمان ڈار صاحب نے کہ بھئی آپ ایک بار ہار رہے تھے، آپ ایک بار ہار تسلیم کر کے جو ہے وہ بیٹھ جاتے، یہاں پر بھی لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک بار ہارے پھر دوسری بار بھی ہارے۔ یہاں پر مفتاح اسماعیل صاحب کی اس دن جو الیکشن تھا رزلٹ ان کے حق میں نہیں آیا یا نہیں دیا گیا، اب ریکاؤنٹنگ میں بھی انہوں نے بائیکاٹ کر دیا، اب دوبارہ وہ الیکشن کمیشن میں چلے گئے، جو بھی الیکشن کمیشن کا اختیار ہوگا وہ ظاہر الیکشن کمیشن استعمال کرے گا، بہت آزاد الیکشن کمیشن نظر آ رہا ہے تو وہاں تو ہوگا۔ لیکن جو سیاسی مخالفین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مفتاح اسماعیل کراچی میں پی ٹی آئی مسلم لیگ نون کے لیے بن گئے اسجد ملی اور شاہد خاقان عباسی بن گئے، عثمان ڈار کے بار بار ہروا رہے ہیں، یہ سیاسی مخالفین کا خیال ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی سرخرو ہوں، اگر نہیں ہوں گے تو پھر مخالفین کی یہ بات درست ثابت ہوگی۔ اور اب آخر میں جی وہ جو خوشاب میں مسلم لیگ نون نے دھول چٹائی ہے پی ٹی آئی کو، اس میں بھی بڑا دلچسپ ہوا ہے۔ اس میں وہاں پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان صاحب سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت زیادہ مقبول ہوں، لیکن کوئی بھی ایسا حلقہ نہیں ہے جہاں پہ وہ جیت رہے ہیں، تو وہاں پر بھی انہوں نے شکست کھائی ہے۔ اور شکست کے بعد مسلم لیگ نون کو اگر کسی پولیٹیکل پارٹی نے مبارکباد دی ہے تو وہ پی ٹی آئی کی شکست کے بعد اور مسلم لیگ نون کی جیت کے بعد تو وہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں۔ انہوں نے آج حالانکہ پیپلز پارٹی تو وہاں پہ کوئی 300 کے قریب بھی ووٹ نہیں لے سکی، جتنے پولنگ اسٹیشن سے اتنے ووٹ ان کو ملے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے مبارکباد دی ہے مسلم لیگ نون کو، شہباز شریف صاحب کے نام انہوں نے مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے۔ تو ایک تو وہ ہے، اب دوسرا یہ ہے کہ یہ تنازعہ جو ہے اب دیکھتے ہیں کہ کہاں تک جاتا ہے، NA 249 اور کتنا لمبا ہو جاتا ہے، یا پھر آج معاملہ تھم جائے گا۔ اب آخر میں ہمارے جو مہربان ہیں اپنے آراء سے آگاہ کرتے ہیں، عبدالرشید صاحب ہیں جی، وہ کہتے ہیں پاکستان میں خوشیاں منانے کے لیے عوام کے پاس چھوڑا کیا ہے، اسمبلیاں توڑنے کی دھمکی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے، میرا پورا ساتھ دیں ورنہ میں آپ کو شیر کے منہ میں ڈال دوں گا۔ عمران خان اچھے کھلاڑی تو ہو سکتے ہیں پر ناکام ترین سیاستدان ہے، سیاست کی ABC سے واقف نہیں، وہ پاکستان
کہ ہٹلر بننا چاہتے تھے، اب پی 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 ترین اور کیو لیگ حکومت آنے کا امکان بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ جی آپ کی رائے ہے، بالکل عمران خان صاحب کی پولیٹکس کے حوالے سے تو سب کو پتہ چل ہی گیا ہے کہ وہ کتنے بڑے سیاستدان، منجھے ہوئے سیاستدان اور کتنے اچھے حکمران ہیں، وہ تو سامنے آ گیا۔ اب وہ شیر کے منہ میں، پنجاب میں تو جی وہ ثابت ہو رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جہاں سے پنجاب میں جیت رہی ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی جہاں لڑ رہی ہے وہاں جیت رہی ہے، تو پی ٹی آئی تو ہر جگہ پٹ رہی ہے۔ مسلم لیگ نون نے تو خیبر پختونخوا میں بھی جا کے عمران خان صاحب کے شیر نے وہاں پر بلے کا شکار کیا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اور اب آگے کا سیناریو کیا ہوتا ہے، بڑا دلچسپ صورتحال ہے۔ شہباز شریف صاحب باہر آ گئے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو پی 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 ترین اور کیو لیگ کا بنے نا، وہ جو ملی بھگت کہہ دیں یا گروپ، وہ کیا اتحاد، اس کو روکنے کی تو وہ حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں، اپنے بڑے صاحب بھائی صاحب کو منا رہے ہیں۔ اگر نواز شریف صاحب مان گئے تو پھر پیپلز پارٹی جو سوچ رہی ہے شاید وہ نہ ہو، یا پھر ترین اور کیو لیگ جو ہے وہ پھر ادھر مل جائے، اور پھر مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ترین اور کیو لیگ سارے ایک ساتھ ہوں، یہ بھی امکان ہے۔ محمد یعقوب صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں آپ عمران خان جیسے چال باز کو اتنا بھولا سمجھتے ہیں کہ اتنی جلدی تخت و تاج چھوڑ دیں گے؟ جی بالکل نہیں، میں نے تو گزارش کی تھی کہ ان کو پتہ ہے کہ اب میں الیکشن جیت کر تو نہیں آ سکتا، تو باقی جو 2.25 سال بچے ہیں وہ بچانے کی کوشش کروں، کسی طرح عوام میں مقبولیت واپس لے آؤں اور تحریک عدم اعتماد لانے والوں کو الگ الگ کر کے لڑاتا رہوں۔ اور ابھی تک پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔